اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے اسلام کے دوسرے رکن نماز کے بارے میں۔ آئیے جانتے ہیں نماز کے بارے میں۔ نماز کیا ہے؟ نماز ایک عبادت ہے۔ عبادت بندگی کو کہتے ہیں۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ نے ہم سب کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم سب اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ ہر کام اس کی مرضی اور اس کے حکم سے کرتے ہیں۔ اس کے سوا کسی اور کی عبادت ہمارے لیے جائز نہیں۔ اللہ کے بندوں کا سر اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اپنے جیسے کسی زندہ یا مردہ انسان یا جنوں اور فرشتوں کے سامنے جھکتے ہیں یا کسی دیوی دیوتا، پتھر، پیڑ یا کسی جانور کی پوجا پاٹ کرتے ہیں یا اپنی منمانی کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ سے بغاوت کرتے ہیں، کھاتے ہیں اللہ کا اور گن گاتے ہیں کسی اور کے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ ایسے لوگ سخت سزا پائیں گے۔ ہم کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو۔ ہم اس کے بندے ہیں اور ہمیشہ اسی کے حکم پر چلتے ہیں۔ مسلمان کی تو پوری زندگی بندگی میں گزرتی ہے۔ ہم پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کو جاتے ہیں۔ ہم بولتے ہیں تو زبان سے کوئی بری بات نہیں نکالتے، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ کے پاس نہیں جاتے۔ ہم ماں باپ کی خدمت، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں سے پیار کرتے ہیں، کسی کا دل نہیں دکھاتے، جانوروں کو بھی نہیں ستاتے۔ ہم لین دین میں ایمانداری برتتے ہیں، کھیل کود میں بھی بے ایمانی نہیں کرتے۔ چاہے ہار ہو چاہے جیت، ہم بغیر پوچھے کسی کی چیز نہیں لیتے۔ وہی کھاتے ہیں جو حلال ہو، حرام چیز کے پاس بھی پھٹکتے نہیں۔ غرض ہم صرف وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہو اور ان تمام کاموں سے بچتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہو۔ اس طرح زندگی گزارنا عبادت ہے۔ اسی لیے ہماری پوری زندگی ہی عبادت ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم اللہ نے ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پر فرض کیا ہے۔ اس کا منکر کافر اور فرض جان کر بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور سخت گنہگار ہے۔ عورتوں کو ان کے قدرتی عذروں کی حالت میں نماز پڑھنا منع اور معاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خدا نے کوئی چیز توحید کے بعد نماز سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ اپنے بندوں پر فرض نہیں فرمائی۔ نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو ڈھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ ایک سے زیادہ مسلمانوں کا مل کر نماز پڑھنا جماعت کہلاتا ہے۔ جماعت سے نماز پڑھنے میں بظاہر بھی بہت فائدے ہیں۔ دن رات میں 5 دفعہ مسلمانوں کا آپس میں ملنا اتفاق اور محبت پیدا کرتا ہے۔ ایک کو دوسرے کی خوشی اور غم کے حالات معلوم ہوتے رہتے ہیں اور ہمدردی کا موقع ملتا ہے۔ غریبوں اور حاجت مندوں کی مدد ہو سکتی ہے۔ ناواقف لوگ جاننے والوں سے مسئلے پوچھ سکتے ہیں۔ دوسروں کو عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ عبادت کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ جتنے لوگ زیادہ ہوں گے اتنی ہی نورانیت بڑھے گی اور دوسروں کے ایمانی نور
اور روشنی سے اپنے ایمان کی روشنی میں اضافہ ہوگا۔ بقول شخص کے دیے سے دیا یوں ہی جلتا رہے۔ مساوات اور برابری کا سبق حاصل ہوتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ ہم روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد جاتے ہیں۔ مسجدوں کی تعمیر کی غرض اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس میں نماز پڑھی جائے، اور پھر جماعت کے فائدے تو جب تک مسجد ہی میں نماز نہ پڑھی جائے پوری طرح حاصل ہی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے نہایت ضروری ہے کہ مرد فرض نمازیں مسجدوں میں پڑھا کریں۔ قرآن مجید میں ہے کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو مسجدوں میں اللہ کے ذکر کو روکے اور ان کی ویرانی کی کوشش کرے۔ اس آیت سے مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کی بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد کے قریب رہنے والے شخص کی نماز مسجد کے سوا دوسری جگہ کامل نہیں ہوتی۔ مسجدیں تعمیر کرنے کی قرآن مجید میں تعریف آئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے خدا کی خوشنودی کے لیے مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ مرض وفات میں جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ضعیفی کی وجہ سے خود مسجد میں تشریف نہ لا سکتے تھے تو دوسروں کے سہارے سے تشریف لائے تھے۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے کو ایسے نمونوں پر عمل کر کے ثابت کریں، آمین۔ آئیے اب جانیں گے نماز اور اس کے فائدوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، کھانے پینے کا سارا سامان دیا، پیارے پیارے ماں باپ دیے، سب کے دل میں پیار دیا، گھر بھر کی آنکھوں کا تارا بنایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، سیدھی سچی راہ دکھائی، دنیا میں بھی بے حساب نعمتیں دی، آخرت میں جنت کا وعدہ کیا جس میں سکھ ہی سکھ ہوں۔ اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اسے خوش رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، دن رات اس کے گن گاتے ہیں، اچھے اچھے کام کرتے ہیں اور اس کی ناخوشی سے بچتے ہیں۔ اللہ کو خوش کرنے کا سب سے اچھا طریقہ نماز ہے۔ ہم دن رات میں 5 بار نماز پڑھتے ہیں۔ مسجد اللہ کا دربار ہے۔ ہم صاف ستھرے ہو کر اللہ کے دربار میں جاتے ہیں۔ اللہ کا دربار بڑا شاندار ہے، وہ تو دنیا جہاں کا بادشاہ ہے۔ نماز میں ہم اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں، نہایت ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، شوق سے نماز ادا کرتے ہیں، بھول چوک کی معافی مانگتے ہیں، نیک بننے کا وعدہ کرتے ہیں، اللہ کو خوش کر کے گھر لوٹتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ نماز بے شرمی کی باتوں اور برے کاموں سے باز رکھتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص رات دن میں 5 نمازیں پوری شرطوں کے ساتھ ادا کرتا ہے وہ اللہ کی امان اور حمایت میں آ جاتا ہے۔ اگر گناہ نہ کرے تو دوسرے سارے گناہوں کا کفارہ ان نمازوں سے ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے سامنے صاف و شفاف پانی کی نہر بہتی ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 دفعہ نہاتا ہو تو اس کے جسم پر میل رہے گا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 وقت کی نماز کی بھی یہی مثال ہے کہ اللہ ان کے سب گناہوں کو مٹاتا اور معاف کرتا ہے۔ شرائط نماز پر غور کرو تو معلوم ہوگا کہ نماز کی وجہ سے عام صفائی ستھرائی اور پاکی ایک پابند نماز میں کس حد تک پیدا ہو سکتی ہے۔ پھر ستر کی شرط حیا، ادب اور انسانیت کی جان ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر انسانی طبیعت کو نفاست پسند
اور غیرت دار بنانے کی اعلیٰ تعلیم نماز کے سوا ممکن نہیں۔ ارکان نماز پر توجہ کرو تو سمجھو گے کہ بلندی خیال، خودداری اور شرافت نفس جیسے عمدہ خصائل نماز ہی کی بدولت انسان میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایک نمازی کی نظر میں اللہ اکبر کے ساتھ ہر رکن کی بجا آوری یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ دنیا کی کوئی ہستی اس کی تعظیم کا حق نہیں رکھتی۔ نمازی کا دل اللہ کی عظمت و جلال سے بھر جاتا ہے، وہ اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا نہیں سمجھتا۔ وضو ٹوٹنے کے اسباب پر وضو کا فرض ہو جانا خیال کی نزاکت اور طبیعت کی نفاست کو انتہا درجے پر پہنچا دیتا ہے۔ پھر وضو سے کسل اور سستی دور ہوتی ہے، صحت جسمانی میں مدد ملتی ہے، قلب میں چستی آتی ہے، بیرونی گرد و غبار اور جراثیم کے مٹانے میں بھی وضو بے حد مفید اور کارآمد ہوتا ہے۔ مسواک کی سنت دانتوں کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہونے والی خطرناک بیماریوں کا بے مثل علاج ہے اور منہ کی صفائی کا بہترین ذریعہ بھی۔ نماز کی حرکات و سکنات جو ہر نمازی کو عمل میں لانی پڑتی ہیں، عمدہ ترین ورزش کا کام دیتی ہیں۔ ایک ہی وقت میں اندرونی اور بیرونی مختلف اعضاء کی ورزش اس سہولت اور آسانی کے ساتھ نماز کے سوا ناممکن ہے۔ بچہ، بوڑھا، عورت، مرد، بیمار، تندرست، طاقتور اور کمزور سب ہی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ صبح خیزی کی مفید ترین عادت جس طرح نماز کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے، دوسری طرح نہیں ہو سکتی۔ نمازی میں استقلال اور وقت کی پابندی بدرجہ کمال پیدا ہو جاتی ہے۔ نماز سے بےہودہ خیالات ملیامٹ ہو جاتے ہیں۔ نماز انسان میں اعلیٰ درجے کے ضبط اور ڈسپلن کا مادہ پیدا کرتی ہے۔ نماز مصیبت میں صبر و شکر کی تعلیم دیتی ہے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ مصیبت میں نماز سے مدد حاصل کرو، یعنی نماز پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی میں خود بھی نماز پڑھتے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیتے تھے۔ نماز میں جماعت کی پابندی اور مسلمانوں کا ایک جگہ جمع ہونا تمدن اور ترقی کی جان ہے۔ اب وہ لوگ جو نماز یا جماعت سے کنارہ کش ہیں، سوچیں کہ نماز چھوڑ کر وہ کتنے دینی اور دنیاوی فائدوں سے محروم اور قوم کے حق میں کیسے وبال ہیں۔ جب تک رہے یہ دم میرا میرے وجود میں، ہر دم رہے خدا کے حضور و شہود میں، بس جائے بس خدا ہی میرے ہست و بود میں، نکلے دم آخر بھی میرا سجود میں، اٹھے زمین سے لاش تو اٹھے نماز میں، مر کر بھی ہو نہ چوک خدا کے نیاز میں۔ آئیے اب بات کریں گے نماز کے اوقات اور اذان کے تعلق سے۔ ہم روزانہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے فجر، دوپہر کے بعد سورج ڈھلے اس وقت ظہر، سورج ڈوبنے سے 1-1.5 گھنٹہ دن رہے عصر، سورج ڈوبنے کے ساتھ ہی مغرب، رات کا اندھیرا اچھی طرح چھا جانے پر 1.5-2 گھنٹے رات گئے سونے سے پہلے عشاء۔ ہمارے محلے کی مسجد میں گھڑی بھی ہے اور نماز کے وقتوں کا نقشہ بھی۔ ان کی وجہ سے بڑی آسانی ہو گئی ہے۔ ان کی مدد سے نمازوں کا وقت مقرر کر لیا جاتا ہے، سب لوگ وقت پر اکٹھا ہو جاتے ہیں اور جماعت سے نماز ادا کرتے ہیں۔ بدلی ہو یا قہر، سورج دکھائی دے یا نہ دے، نقشے اور گھڑی کی مدد سے نماز ٹھیک وقت پر ادا کر لی جاتی ہے۔ اذان کے بارے میں جانیں گے۔ 5 وقت نماز سے پہلے اذان دی جاتی ہے۔ اذان ہمیشہ بڑے غور سے سننی چاہیے۔ آہستہ آہستہ خود بھی وہی بول دہرانا
کرنے چاہیے۔ ضرورت ہوتی ہے تو اذان کے وقت مائک کا استعمال کریں تاکہ اذان دور دراز موجود تمام لوگوں کو سنائی دے۔ اذان کے معنی اطلاع دینے کے ہیں، لیکن شریعت میں روزانہ 5 نمازوں اور جمعہ کے لیے خاص الفاظ سے اطلاع دینے کو اذان کہتے ہیں۔ اذان ہر فرض نماز کے لیے سنت موقدہ ہے۔ اکیلا نمازی ہو یا بہت سے، ادا نماز ہو یا قضا، سفر ہو یا حضر، وقت کے اندر کہنی چاہیے۔ عورتوں کا اذان دینا مکروہ ہے۔ اذان کے مستحب کیا کیا ہیں جانیں گے یہاں پر۔ قبلہ رخ، پہلا ہے قبلہ رخ کھڑا ہونا۔ دوسرا ہے اذان کے کلمات کو ٹھہر ٹھہر کر کہنا۔ تیسرا ہے اذان کہتے وقت دونوں شہادت کی انگلیاں کانوں میں رکھنا۔ چوتھا ہے اونچی جگہ کھڑے ہو کر اذان دینا۔ پانچواں ہے بلند آواز سے اذان دینا۔ حی علی الصلاۃ کہتے وقت دائیں جانب اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں جانب منہ پھیرنا۔ ساتواں ہے فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 بار کہنا۔ فرض نماز شروع کرتے وقت یہی اذان کے الفاظ اس طرح ادا کیے جاتے ہیں کہ حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ کے الفاظ 2 دفعہ زیادہ کہے جاتے ہیں۔ اسی کو اقامت کہتے ہیں۔ یہ بھی اذان کی طرح صرف فرض نمازوں کے لیے سنت ہے۔ نماز سے پہلے چند چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی نہ پائی جائے تو نماز درست نہیں ہوتی۔ ان کو شرائط نماز کہتے ہیں۔ وہ یہ ہیں: نماز کے وقت کا ہونا، نمازی کے بدن کا نجاست حقیقی اور حکمی سے پاک ہونا، نمازی کے تمام کپڑوں کا پاک ہونا، نماز کی جگہ کا پاک ہونا، نمازی کا سطر چھپا ہوا ہونا۔ اس کی مقدار مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک اس طرح ہے کہ ناف خارج ہے اور گھٹنے داخل ہیں، اور عورت کے لیے منہ، ہاتھوں اور دونوں پنجوں اور قدموں کے سوا تمام بدن ہے۔ قبلے کی طرف منہ ہونا، نماز کی نیت کرنا۔ نیت کے الفاظ کا زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ جو چیزیں نماز کے اندر فرض ہیں ان کو ارکان نماز کہتے ہیں۔ ان میں سے اگر ایک بھی چھوٹ جائے تو نماز نہ ہوگی۔ وہ یہ ہیں: تکبیر تحریمہ یعنی نیت کرتے وقت اللہ اکبر۔ دوسرا ہے سیدھا کھڑا ہونا۔ تیسرا ہے قرآن مجید پڑھنا جس کی مقدار کم سے کم 3 چھوٹی آیتیں یا 1 بڑی آیت ہے۔ چوتھا ہے رکوع کرنا۔ پانچواں ہے دونوں سجدے کرنا۔ چھٹا ہے آخری رکعت میں اتحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا۔ ساتواں ہے اپنے کسی اختیاری فعل کے ساتھ نماز سے باہر آنا۔ جو ہی ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کام جو ہم کرتے ہیں وہ ہے وضو۔ آئیے وضو کا طریقہ جانیں گے۔ وضو کرنے کے لیے سب سے پہلے ہے نیت کا کرنا، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 بار دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھونا، پھر 3 بار منہ میں پانی ڈال کر اچھی طرح کلی اور غرارے کرنا، دانت بھی صاف کرنا، مسواک ہو تو مسواک کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 3 بار ناک میں پانی ڈال کر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے خوب صاف کرنا، پھر 3 بار چہرہ دھونا۔ اس کے بعد 3 مرتبہ دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، پہلا دایاں
پھر بایاں۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ پانی سے تر کر کے سر اور کانوں کا ایک بار مسح کرنا۔ آخر میں 3 بار ٹخنوں سمیت دونوں پیر دھونا، پہلے دایاں پھر بایاں۔ اس طرح وضو کر کے ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب ہم گفتگو کریں گے اسلام کے سب سے اہم اور تیسرے رکن روزے کے بارے میں۔ یہ دانش، یہ بانش، یہ حکمت نہ ہوتا جو روزہ بصیرت نہ ہوتی۔ دلوں سے کدورت کو دھوتا ہے روزہ، گناہوں کی کشتی ڈبوتا ہے روزہ۔ انسان اور حیوان میں فرق کرنے والی چیز عقل ہے۔ عقل کا یہ کام ہے کہ نفس کی خواہشوں کو اپنے قابو میں رکھے اور ہر خواہش کو مناسب اور جائز طریقے سے پورا کرے۔ جن چیزوں کو شریعت نے منع کیا ہے ان سے روکے اور جن چیزوں کو حلال و جائز قرار دیا ہے ان سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے۔ روزہ میں نفس کے مغلوب اور عقل کے غالب ہونے کی کیفیت عجیب طرح سے پائی جاتی ہے کہ ناجائز اور حرام چیزوں کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ روزے دار خدا کی مرضی اور حکم سے جائز اور حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، اور یہ عمل خدا کا مخلص اور فرما بردار بندہ بننے کی کھلی شہادت ہے۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ کھانا پینا چھوڑنے کو روزہ کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، ہر نیکی کا ثواب نامہ اعمال میں 10 گنے سے 700 گنے تک لکھا جاتا ہے، مگر روزہ، کیونکہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا صلہ عطا کروں گا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر شے کا ایک دروازہ ہوتا ہے اور عبادت کا دروازہ روزہ ہے۔ روزے دار کے منہ کی بو خدا کو مشک سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ روزے میں زیادتی اجر کی وجہ ہی یہی ہے کہ اس سے خلوص پیدا ہوتا ہے عبادت میں، اور روزے میں یہ صفت عمدہ طور پر پائی جاتی ہے کیونکہ روزہ نام ہے کھانا پینا چھوڑنے اور نفسانی خواہشوں سے جدا رہنے کا، اور یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ لوگوں سے چھپ کر عمل میں لائی جا سکتی ہیں۔ اس لیے روزے کی حالت سے واقعی طور پر خدا کے سوا کوئی اور واقف نہیں ہو سکتا، بخلاف دوسری عبادتوں کے جیسے نماز، زکوٰۃ، حج کہ ان میں یہ پوشیدگی نہیں ہے، ان کو سب دیکھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ عمل کسی دوسرے کے دکھانے کے لیے کیے گئے ہوں، لیکن روزہ کسی دوسرے کے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔ پس روزہ وہی سچا اور مخلص مسلمان رکھے گا جس کو اللہ کے سوا کسی سے کوئی غرض ہی نہ ہوگی۔ پھر یہ کہ روزے سے ہمارا خطرناک دشمن شیطان مغلوب ہوتا ہے، کیونکہ جس قدر نفسانی خواہشیں ہیں سب پیٹ بھرنے پر اپنا زور دکھاتی ہیں، اور شیطان انہی خواہشوں کے ذریعے لوگوں کو سیدھے راستے سے بھٹکاتا ہے، اور جب مسلمان روزے کی وجہ سے بھوکا رہے گا تو اسے غالب آنے کا موقع ہی نہ ملے گا۔ سال کے 12 مہینوں میں رمضان کے پورے مہینے کے روزے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہیں، لیکن عورتوں کو ان کی قدرتی عذروں کی حالت میں رکھنا منع ہے۔ رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں قضا کریں۔ ان کے فرض ہونے کا انکار کرنے والا کافر اور بغیر عذر کے نہ رکھنے والا فاسق اور سخت گنہگار ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے اگلوں
پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کا ایک روزہ بھی بغیر عذر کے نہ رکھا، وہ اگر تمام سال یا تمام عمر بھی نفل روزے رکھتا رہے یا دنیا کی ساری نعمتیں خیرات کر دی، تب بھی اس کے ایک روزے کا ثواب حاصل نہیں ہو سکتا۔ قصداً ایک روزہ توڑنے کے بدلے مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑتے ہیں، پھر بھی وہ اجر و ثواب حاصل نہیں ہو سکتا جو رمضان کے اس ایک روزے سے ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ روزہ جسمانی صحت کے لیے نہایت مفید چیز ہے۔ اس سے ردی اور خراب رطوبتیں جن سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں خشک ہو جاتی ہیں۔ طب کی روح سے تمام بیماریوں کی جڑ معدہ ہے اور روزے سے معدے کی اصلاح بخوبی ہو جاتی ہے، عقل میں نور اور طبیعت میں تیزی اور چستی پیدا ہوتی ہے۔ صبر و ضبط کی بہترین صفت انسان میں روزے کی بدولت ہی پیدا ہوتی ہے۔ عاجزی اور انکساری، خاکساری اور فروتنی روزے ہی کے نتائج ہیں۔ روزے سے خدا کی ہر نعمت کی قدر ہوتی ہے اور انسان میں شکر گزاری کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ خدا ترسی اور بھوکوں کے ساتھ ہمدردی کا سبق روزہ ہی پڑھاتا ہے۔ غرض روزے دار میں بہت سی اخلاقی فضیلتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ شعبان کی 29 تاریخ رمضان شریف کا چاند دیکھنے کی کوشش کرنا اور مطلع پر ڈھونڈنا واجب ہے۔ مطلع سے آسمان کا وہ حصہ مراد ہے جدھر چاند نکلتا ہے۔ اگر 29 شعبان کو مطلع صاف نہ ہو اور چاند دکھائی نہ دے تو صبح کو 10-11 بجے تک کچھ نہ کھانا پینا چاہیے۔ اگر اس درمیان میں کہیں سے چاند دکھنے کی معتبر خبر آ گئی تو روزے کی نیت کر لو، ورنہ کھاؤ پیو۔ روزے کا وقت صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہے۔ روزہ صحیح ہونے کے لیے نیت شرط ہے۔ اگر بغیر نیت کے روزہ رکھا جائے گا تو درست نہ ہوگا، لیکن زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں۔ دل میں نیت کر لی جائے تو کافی ہے۔ نیز نیت کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ عربی زبان میں ہو، جس زبان میں چاہے نیت کر لے۔ رمضان شریف کے روزوں کی نیت رات سے کی جائے یا صبح کو آدھے دن سے پہلے۔ آئیے روزے کے مستحبات کیا کیا ہیں معلوم کرتے ہیں۔ پہلا ہے سحری کھانا، دوسرا ہے رات سے نیت کرنا، تیسرا ہے سحری ایسے وقت میں کھانا کہ صبح صادق سے پہلے فارغ ہو جائے، چوتھا ہے افطار میں جلدی کرنا جبکہ آفتاب کے غروب ہونے میں شبہ نہ رہے، پانچواں ہے چھوارے یا کھجور اور یہ نہ ہو تو پانی سے افطار کرنا۔ آخر رات میں صبح صادق سے پہلے کچھ کھانے کو سحری کہتے ہیں۔ رات کا آخری حصہ صبح صادق سے پہلے اس کا وقت ہے۔ سحری کرنا سنت ہے، اس کا بڑا ثواب ہے۔ بھوک نہ ہو تو 1-2 لقمے ہی کھا لے یا پانی پی لے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ روزے کے مکروہات کیا ہیں، یعنی کہ ایسی چیزیں جو ہمیں روزہ رہ کر نہیں کرنی چاہیے۔ کسی چیز کا منہ میں ڈالے رکھنا یا چبانا، کوئی چیز چکھنا، لیکن اگر کسی عورت کا شوہر بد مزاج ہو تو اسے زبان کی نوک سے سالن کا نمک چکھانا جائز ہے۔ کلی کرنے یا ناک کے اندر پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا، منہ میں بہت سا تھوک جمع کر کے نگل لینا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا، بھوک پیاس کی وجہ سے بے قراری اور گھبراہٹ ظاہر کرنا، نہانے کی حاجت ہو جائے تو نہانے کو قصداً صبح صادق کے بعد تک ٹالنا، کوئلہ چبا کر یا منجن سے دانت مانجنا۔ وہ چیزیں جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، سرما لگانے سے، بدن پر تیل ملنے سے، سر میں تیل ڈالنے سے، مسواک کرنا اگرچہ ضرورت ہو،
خوشبو لگانا یا سونگھنا، بھولے سے کوئی ایسا کام کرنا جس کے قصداً کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کھانا پینا وغیرہ، خود بخود بلا قصد قے ہو جانا، اپنا تھوک نگلنا، بلا قصد مکھی یا دھوئیں کا حلق میں اتر جانا۔ وہ ایام جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، ان دنوں میں نفل ہو یا واجب ہر قسم کے روزے رکھنے سے مناہی دی گئی ہے۔ پہلا ہے عید الفطر کے دن، دوسرا ہے عید الاضحیٰ کے دن، ایام تشریق میں یعنی ذی الحجہ کے 11، 12 اور 13 تاریخ کو۔ آئیے اب بات کریں گے چوتھے رکن کی، جو زکوٰۃ ہے۔ خدا کی راہ میں دینا ہے گھر کا بھر لینا، ادھر دیا کہ ادھر داخل خزانہ ہوا۔ خدا کی ان گنت نعمتوں میں دولت بھی اگر وہ جائز طریقے سے حاصل ہوئی ہو تو بڑی نعمت ہے، اور ہر نعمت پر اللہ کا شکر کرو جو نعمت کی زیادتی و خوشگواری اور خوشنودی کا باعث ہوتا ہے۔ لہٰذا صحیح معنوں میں دولت کی نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ اس سے اپنی جائز ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ جہاں تک ہو سکے غریبوں اور محتاجوں کی بھی مدد کرتے رہیں اور ان کی اعانت کریں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے، کرو بیاں۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں پاک ہونا اور بڑھنا۔ چونکہ مال خیرات کرنے سے پاک ہوتا ہے اور بڑھتا ہے، اس لیے اسے زکوٰۃ کہتے ہیں، اور شریعت میں خالص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بغیر کسی عوض کے مقررہ مقدار مال کا مستحق مسلمان کو مالک بنا دینا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت کا نام ہے۔ یہ اسلام کا چوتھا رکن ہے، اور ہر عاقل بالغ مسلمان پر جو صاحب نصاب ہو اور اس نصاب پر پورا سال گزر گیا ہو فرض ہے۔ اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر اور فرضیت کو مانتے ہوئے ادا نہ کرنے والا فاسق اور سخت گنہگار ہے۔ قرآن مجید میں نماز کے ساتھ ساتھ اس کا ذکر اور تاکید ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے قرآن مجید میں سخت عذاب کی خبر دی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ اور وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں قیامت کے دن دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، جبکہ اس نے جو سونے چاندی کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا اور پھر اس سے ان کے ماتھے اور ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا، یہ ہے جو تم نے اپنے لیے دنیا میں جمع کیا تھا، آج اپنے جمع کیے کا مزہ چکھو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے لیے اسی طرح کا مضمون ارشاد فرمایا ہے اور سخت عذاب کی خبر دی ہے۔ آپ کی وفات کے بعد جب بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم اگر فرض زکوٰۃ میں سے لوگ رسی کا ایک ٹکڑا بھی دینے سے انکار کریں گے تو میں جہاد کا حکم دوں گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جو 7 بالیں اگائے، ہر بال میں 100 دانے ہوں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ایک کے بدلے 700 پائیں گے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنا مال دونوں ہاتھ بھر بھر کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہی ہلاکت اور تباہی سے نجات پائیں گے۔ آئیے جانتے ہیں زکوٰۃ کے فائدے۔ زکوٰۃ کی وجہ سے مسلمان دین اور دنیا کے بہت سے فائدے حاصل کرتا ہے۔ خدا کی خوشنودی اور بندوں کے شکر کا احساس
پیدا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والا بہت سے اچھے اخلاق سے مالا مال اور برے اخلاق سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ بخل اور مال کی محبت جو بد اخلاقیوں کی جڑ ہے اس سے دور ہو جاتی ہے۔ ہمدردی اور غم خواری اور جود و کرم کے اعلیٰ اوصاف زکوٰۃ ہی کی بدولت نصیب ہوتے ہیں۔ محتاج اور غریب مسلمانوں میں عزت نفس اور خودداری کی عمدہ صفتیں زکوٰۃ ہی کے وسیلے سے پیدا ہو سکتی ہیں۔ دولت مند کی دولت سے خوشگواری اور خود دولت مند کے ساتھ انس و محبت اسی کی بدولت لوگوں میں پیدا ہوتی ہے۔ اسی کے ذریعے انسان خدا کی محبت کے دعوے کا عملی ثبوت دے سکتا ہے۔ غریبوں اور محتاجوں کی ضرورتیں پوری کر کے سچی مسرت حاصل ہونے کا ذریعہ زکوٰۃ ہی بنتی ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کی شرطیں: مسلمان، آزاد، عاقل، بالغ اور مالک نصاب ہونا، مال کا اپنی اصلی ضرورتوں سے زیادہ اور خرچ سے بچا ہوا ہونا، مالک نصاب ہونے کے بعد نصاب پر پورا 1 سال گزر جانا، مال کا بڑھنے والا ہونا۔ ان شرطوں کے موجود ہونے پر مالک نصاب کو ہر سال زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ لغت میں نصاب کے معنی اصل کے ہیں اور شرع میں مال اور اسباب وغیرہ کی اس مقدار کا نام نصاب ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ وہ چیزیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے: چاندی، سونے کی تمام چیزیں، خواہ زیور ہو، خواہ سکہ، خواہ برتن وغیرہ، ہر قسم کا مال تجارت، نقد رقم جو نوٹوں وغیرہ کی صورت میں ہوں، مویشی، ان سب چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ رمضان شریف کے بعد روزہ کھولنے کی خوشی اور شکر میں خدا نے ایک صدقہ مقرر فرمایا ہے جس سے غریبوں کی امداد ہوتی ہے، اسے صدقہ فطر کہتے ہیں، اور اسی خوشی کے منانے کا دن ہونے کی وجہ سے رمضان شریف کے بعد والی عید کو عید الفطر کہتے ہیں۔ آئیے اب بات کریں گے اسلام کے 5ویں رکن کی جو حج ہے۔ محبت جب بڑھ جاتی ہے تو اسے دیوانہ پن کہتے ہیں۔ اس مرتبے پر پہنچنے کے بعد آدمی ایک ہی دھن کا ہو جاتا ہے، اپنے محبوب یا اس کی چیزوں کے سوا اسے دنیا کی کسی چیز سے دلچسپی نہیں رہتی۔ عقل بیکار اور عقل کے بتلائے ہوئے نشیب و فراز رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ تلاش یار میں وحشیوں کی صورت بنائے ننگے سر ننگے پیر جنگل بیاباں کو نکل جاتا ہے اور محبوب دل نواز کو پیارا محبت اور تعظیم کے ناموں سے پکارتا جاتا ہے۔ قسمت سے کوئی محبوب تک رسائی ہو گئی تو خوشی سے پھولوں نہیں سماتا، ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر بھاگا بھاگا پھرتا ہے۔ آستانہ یار نظر آ گیا تو پھر کیا پوچھنا، 100 جان سے قربان ہو جاتا ہے، اس کے گرد گھومتا ہے اور خوشی کے نعرے لگاتا ہے، اور اس حالت میں کوئی عقل کی بات سمجھاتا یا نصیحت کرتا ہے تو بے تحاشا اس کی سرکوبی کے لیے اینٹ پتھر برساتا ہے۔ محبت کے اسی مرتبے اور اس کی آثار و نتائج کے اظہار کا نام اسلام نے حج رکھا ہے۔ خدا توفیق دے کہ ایسی محبت اسی سے پیدا ہو، کیونکہ ایسی محبت کے لیے جس حسن خوبی اور جمال و کمال کی ضرورت ہے وہ اللہ کے سوا اور کہاں پائے جا سکتے ہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے، کوئی تجھ سا نہیں لاسانی ہے تو اے محبوب، سچ تو یہ ہے کہ جو عاشق ہو تو انسان تیرا۔ حج کے معنی اسلامی عبادات میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر اسلامی عبادات کی 3 قسمیں ہیں: ایک محض بدنی جیسے نماز اور روزہ، دوسرا محض مالی جیسے زکوٰۃ، تیسرا ان دونوں سے مرکب جیسے حج۔ حج کے معنی لغت میں قصد کے ہیں اور شرع میں یہ ہیں کہ خاص زمانے یعنی حج کے دنوں میں خاص طریقے سے عرفات کے میدان میں کھڑا ہو کر خانہ کعبہ کی زیارت کرے۔
اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لوگوں پر خالص اللہ کے لیے خانہ کعبہ کا حج فرض ہے۔ جس شخص میں وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو صاحب استطاعت مسلمان بغیر حج کیے مر گیا تو اسے اختیار ہے کہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میرا یہ قصد ہوتا ہے کہ لوگ شہروں کو روانہ کیے جائیں اور وہ دیکھیں کہ کن لوگوں نے حج نہیں کیا، تاکہ میں ان پر جز یہ مقرر کر دوں کیونکہ وہ مسلمان نہیں۔ اس کو مقرر فرمایا اور فرمایا کہ اگر لوگ کسی سال حج نہ کریں گے تو میں ان سے جہاد کروں گا، جیسے نماز اور زکوٰۃ ترک کرنے والوں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا، جو شخص گھر سے حج کے ارادے سے نکلے اور راستے میں مر جائے تو قیامت تک ہر سال اس کے لیے حج اور عمرہ لکھا جاتا رہے گا۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ جس نے صرف اللہ کے واسطے حج کیا اور حج کی حالت میں کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کیا اور بے شرمی کی باتوں سے بچا رہا تو وہ حج سے ایسا پھرا اور گناہوں سے ایسا پاک ہوا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اسلام میں حج کرنے کے کئی فائدے ہیں۔ اسلام کی تعلیم کے اکثر اجزاء میں دین کی اصلی اور حقیقی مصلحتوں کے ساتھ دنیا کے لوگوں میں اتفاق، محبت، ہمدردی اور میل ملاپ پیدا کرنے کے اغراض بھی پوری طرح موجود ہیں۔ یہی جھلک اس کی تمام مقرر کردہ عبادتوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ دیکھو، دن رات میں 5 دفعہ محلے کی مسجد میں ہر امیر اور غریب کو مل کر نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ جمعہ میں مختلف محلوں کے لوگوں کو ہفتے میں ایک بار ملنے کا موقع ملتا ہے۔ عیدین کے موقع پر گاؤں اور شہر کے لوگوں کو سال میں 2 بار آپس میں میل ملاقات کا موقع حاصل ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی وجہ سے بھی باہمی محبت و ہمدردی بخوبی حاصل ہوتی ہے۔ پھر مختلف ملکوں، مختلف نسلوں، مختلف رنگوں اور مختلف زبانوں کے لوگوں کو کم سے کم عمر بھر میں ایک دفعہ ملنے، تبادلہ خیالات کرنے اور آپس میں اتحاد و یگانگت پیدا کرنے کا بڑا ذریعہ حج بنا ہے، اور محبت الہی کے اظہار کے مقصد اصلی کے ساتھ ساتھ اسی اتحاد و یکجہتی کو زیادہ مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے حج میں وضع خطا کے اندر عام سادگی کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ دین واحد کے پیرووں کے حاشیے خیال میں بھی تفریق و جدائی نہ آ سکے۔ فقیرانہ لباس، سراپا نیاز حالت مغرور آدمی کی طبیعت میں کثر و انکسار، تواضع اور عاجزی کا خیال پیدا کر دیتی ہے۔ دنیا کی چیزوں سے دلچسپی نہ رہنے اور بے تعلق ہونے کی بہترین عملی تعلیم حج ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ جیتے جی اور زندگی میں محض اللہ کے لیے شہر و دیار، گھر بار، عزیزوں اور قریبوں سے جدائی اللہ کے ساتھ خلوص کا پتہ دیتی اور موت کی مشکل میں آسانی کا ذریعہ بنتی ہے۔ مرغوبات نفسانی کو قابو اور اختیار رکھتے ہوئے اپنے اوپر حرام کر لینا نفس کشی کی اعلیٰ تعلیم ہے۔ لاکھوں آدمیوں کا ایک مقام پر ایک ہی حیثیت میں خدائے واحد کے آگے جھکنا اور مناسک حج بجا لانا اسلامی شان و شوکت کو عمدہ طریقے سے ظاہر کرتا ہے اور خدا کی عظمت و جبروت کو مجسم کر کے دکھا دیتا ہے۔ حج کی وجہ سے جو سفر کرنا پڑتا ہے اس سے معلومات میں بہت کچھ مفید اضافہ اور بڑا تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ سفر کی مشقتیں اور ارکان حج کی بجا آوری اچھی خاصی ورزش اور صبر و ضبط کا عمدہ ترین سبب ہے اور سیر و سیاحت کے لطف کا ذریعہ بھی ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ حج کی فرضیت کا منکر کافر اور فرض ہونے پر فرضیت کو مانتے ہوئے نہ ادا کرنے والا فاسق اور سخت گنہگار ہے۔ حج کی شرطیں یہ ہیں: حج کرنے والا آزاد ہو، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، بیمار اور اندھا نہ ہو، کسی اور شرعی عذر اور مجبوری میں مبتلا نہ ہو، کسی کا ضامن نہ ہو،
سواری اور راستے کے خرچ پر قادر ہو، راستے میں امن ہو، اہل و عیال کا خرچ واپس ہونے تک دے سکتا ہو۔ عورت کے لیے ان شرطوں کے علاوہ محرم کا ساتھ ہونا بھی شرط ہے۔ آئیے اب معلوم کریں گے کہ حج کے فرائض کیا کیا ہیں۔ احرام باندھنا، عرفات میں ٹھہرنا، طواف زیارت کرنا، یہ سب حج کے فرض ارکان ہیں۔ رات کو مزدلفہ میں ٹھہرنا، کنکریاں پھینکنا، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا، بال منڈوانا، طواف صدر کرنا یعنی لوٹتے وقت رخصت کا طواف کرنا، ان کے سوا باقی سب سنتیں اور مستحب ہیں۔ یہ تمام واجبات ہیں۔ احرام کے معنی ہیں حرام کرنا، اور شریعت میں مخصوص حرمات کے التزام کا نام احرام ہے۔ چونکہ اس سے بعض مباح اور حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کو احرام کہتے ہیں۔ حج میں احرام باندھنے کے بعد یہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں: لڑائی جھگڑا کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، تہمت لگانا یا برائی کرنا، گالی دینا یا فحش بکنا۔ پانچوں باتیں اگرچہ ہر وقت ممنوع اور حرام ہیں، لیکن احرام کے بعد ان کی حرمت کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ احرام کے بعد ان کے حرام ہونے کا یہی مطلب ہے: خشکی کا شکار ہونا، بدن کے بال منڈانا، داڑھی کو دھونا، ناخن اور مونچھیں کترانا، موزے پہننا، عمامہ باندھنا، سلے ہوئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، عورت سے قریب ہونا۔ یہ تمام کام احرام باندھنے کے بعد ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ جہاں احرام باندھا جاتا ہے اسے میقات کہتے ہیں۔ مختلف مقامات سے آنے والوں کے لیے الگ الگ میقات ہیں۔ اس طرح سے ہم نے اب تک تمام ارکان کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں، اور جو بھی کمی بیشی رہ گئی ہے اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ اور آپ تمام سب سے معافی چاہتی ہوں۔ لہٰذا میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، اسلام ہی سچا دین ہے۔ اسلام کے ماننے والے مسلم ہوتے ہیں۔ مسلم اللہ کے تابع دار کو کہتے ہیں۔ ہم مسلم ہیں، ہم اللہ کے تابع دار ہیں، ہم اللہ کے حکم پر چلیں گے۔ ہمارا اللہ بہت اچھا ہے، ساری اچھائیاں اسی کے اندر ہیں۔ اسے صرف اچھی اور سچی باتیں پسند ہیں۔ اس نے اچھی باتوں کا حکم دیا ہے، بری باتوں سے روکا ہے۔ ہم اس کا کہاں مانیں گے؟ ہم بہت اچھے اور سچے بن جائیں گے، پھر تو اللہ ہم کو بہت زیادہ چاہنے لگے گا، اور جسے اللہ چاہنے لگے گا بھلا اسے کون نہیں چاہے گا؟ پھر تو ہم سے سب پیار کرنے لگیں گے۔ کچھ نادان ایسے بھی ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، اس کی بتائی ہوئی اچھی اور سچی باتوں کا انکار کرتے ہیں، یہ کافر ہوتے ہیں۔ کافر کبھی اچھا اور سچا نہیں ہو سکتا، اسی لیے اللہ کافروں کو بہت ناپسند کرتا ہے، ان سے بہت ناراض رہتا ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو بھلا اسے سزا سے کون بچا سکتا ہے؟ اے اللہ، ہمیں اپنے حکموں پر چلا، ہمیں بری باتوں سے بچا، ہمیں اچھا اور سچا انسان بنا دے، ہمیں اپنی اور سب کی آنکھوں کا تارا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔